شيخنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ثم إن عدم صحة صلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه. دوسری علامت حقیقت اور مجاز کے حوالے سے آواز کون سی علامت ہے؟ صحت الحمل، صحت بلے عدم صحت السلب، یہ دوسرا الفاظ میں صحت الحمل وعدم صحت السلب دونوں ایک ہی چیز ہے. عدم صحت السلب وصحته یعنی کیا مطلب؟ وصحت نہیں، وصحت السلب، وصحت السلب. عدم صحت السلب علامت الحقیقہ، وصحت السلب علامت المجاز. اس طریقے سے پھر یہ جو عبارت ہے ثم ان عدم صحت سلب اللفظ عن معنی، یہ عن معنی، یہ بین قوسین والی عبارت معترضہ ہے، ربط یہاں سے دے دیں مطلب حل ہوگا. پھر جو ہے عدم صحت سلب اللفظ، لفظ کا سلب کرنا صحیح نہ ہونا، کس سے سلب کرنا؟ آپ عن معنی، بلے یہ معنی سے، یہ عن معنی متعلق سلب اللفظ ہے. سلب اللفظ عن معنی تکون، یہ صحت، یہ تکون ہے سب میں یکون ہے، کون ہمارے ہاں یکون ہے، یکون بہتر، یہ تکون صحیح نہیں ہے، کون ہو تو بھی صحیح. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ عن معنى كونه علامة، کونہ کیا ہے عبارت اس میں؟ یکون علامت کونہ، یکون علامت کونہ حقیقۃ فی. علی کل حال کونہ کے بعد کیا ہے اس میں عبارت میں؟ حقیقت فی. یہ زیادہ بہتر ہے. وہ تو بعد میں ہے نا، پہلے یکون علامت کونہ حقیقۃ. نہیں دونوں مطلب ایک ہی ہے، لیکن یہ جو تکون جو میری عبارت میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بس اس طریقے سے پڑھے جو آپ کے پاس یا وہ مطلب ایک ہے. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ کونہ کون اللفظ حقیقة فيه في المعنى، یا یکون کون اللفظ حقیقة فيه في المعنى، یہ معنی ہے بس. لیکن یہ یکون کون کہنا یہ پھر زیادہ بعید ہے، اسی لیے کونہ یعنی کون اللفظ حقیقة فيه، یہ معنی ہے. كما أن صحة صلبه صلب اللفظ عنه عن المعنى علامة كونه كون اللفظ مجازا في الجملة، في الجملة يعني إجمالا، چونکہ بل صلب اللفظ عنه عن المعنى علامة كونه مجازا في الجملة سے مراد یعنی خصوصا حمل اولی میں، حمل اولی میں یعنی حمل، چونکہ بعد میں بھی تفصیل آنے والی ہے. ایک حمل شائع صناعی ہے یعنی لفظ کا حمل معنی کے اوپر، ایک دفعہ لفظ کا حمل معنی کے اوپر حمل اولی ذاتی ہے. یہ فی الجملہ اشارہ ہے خصوصاً حمل اولی ذاتی میں اگر سلب ہو تو یہ علامت مجاز ہے. خصوصاً ممکن ہے حمل شائع صناعی ہو لیکن وہ مجاز نہ ہو، سلب وہاں پر ہو. اسی لیے بھی تفصیل آ رہی ہے، اس کو دیکھیں کہ یعنی فی الجملہ علامت مجاز ہے. فی الجملہ علامت مجاز یعنی کیا مطلب؟ تنہا حمل شائع صناعی علامت مجاز نہیں ہے، اور ممکن ہے تنہا حمل شائع صناعی میں سلب علامت مجاز نہ ہو، بلکہ مجموعاً یعنی مجازیت کے لیے ہم سلب حمل شائع صناعی، ہم سلب حمل ذاتی اول دونوں متحقق ہو تو مجازیت سامنے آتی ہے. یہ فی الجملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. ابھی آئے گا مثلا صرف جو ہے حمل شائع صناعی میں اگر آپ سلب کریں تو یہ علامت مجاز نہیں ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ فی الجملہ یعنی اجمالاً یہ بات قدر متیقن ہے کہ سلب علامت مجاز ہے، لیکن تنہا
حمل شائع صناعی میں جو سلب وہ نہیں، بلکہ خصوصاً حمل اولیہ ذاتی میں اگر سلب ہونا تو وہ علامت مجاز ہے. مثلا جو ہے مثال ابھی یار تفصیل نہیں بیان کریں گے، لیکن یہ جو بین قوسین جو عبارت ابھی آ جائے گا، عدم صحت سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتکب فی الذہن اجمالا كذلك. كذلك یعنی کیا مطلب ہے؟ تبادر کی طرح ہے. یہاں پر یعنی وہی اشکال آئے گا جو وہاں پر آپ نے کیا ہے، وہی کہ بھئی وہاں پر آپ نے کیا کہا تھا اشکال میں، یہ کیسے تبادر علامت حقیقت ہے، وہ حالانکہ تبادر خود ہی موقوف ہے علم بالوضع، علم بالوضع پر ہو تب تبادر. تو وہاں پر فرض کیا کہ جو ہے تبادر جو موقوف ہے علم کے اوپر وہ علم اجمالی ہے، اور جو علم تبادل کے اوپر موقوف ہے وہ جو ہے علم تفصیلی ہے، لہذا الگ الگ چیزیں. تو یہاں پر بھی بھئی آپ حمل کے ذریعے سے معنی موضوع کی تشخیص کے لیے نا، معنی حقیقی کی تشخیص کے لیے صحت الحمل و عدم صحت السلب، اور سلب کرنا صحیح نہ ہو، حمل صحیح ہو سلب کرنا اسی کا درست نہ ہو. بھئی میں حمل کب کروں گا، یعنی حمل سے کیا مراد، حمل حکم کا نام ہے، یعنی بأن اللفظ موضوع له، یہ حمل کا حکم کب لاگو کروں گا، جب مجھے علم ہو کہ یہ لفظ معنی میں استعمال ہو رہا ہے. فإذن الحمل وعدم صحة السلب موقوف على علمك بأن هذا اللفظ موضوع له. لفظ اس کے لیے موضوع ہے، اسی لیے تو آپ حمل کر رہے ہیں. کوئی اللہ ایسی اپنی مرضی سے کسی لفظ اسی معنی پر حمل کرنا درست نہیں ہے، کوئی اجماع ہے آپ کے پاس علم ہو. لہذا یہاں سے اشکال یہ سامنے آتا ہے، یہاں پر دور ہے علم بالوضع. ہم نے کہا ہے کہ علم بالوضع کے لیے ضروری ہے کہ صحت حمل و عدم سلب، اور صحت حمل موقوف علم بالوضع کو، یہ دور لدار دور سن. کہتے ہیں کہ بات وہی ہے کہ بمعناه المعلوم المرتکب فی الذہن اجمالا كذلك، یعنی علم بالوضع جس کے اوپر صحت حمل اور عدم صحت سلب موقوف ہے، اس سے مراد علم مرتکب ہے، علم اجمالی ہے. لیکن جو علم موقوف ہے اس علامت کے اوپر وہ علم اجمالی نہیں ہے تاکہ دور لازم آ جائے، بلکہ علم تفصیلی ہے. فإذن العلم التفصيلي بالوضع موقوف على عدم صحة السلب، وعدم صحة السلب ليس موقوفا على العلم التفصيلي بل هو موقوف على العلم الإجمالي المرتكز، فليس بالدور. یہ دور نہیں. یہاں تک بات واضح ہوئے گا. والتفصیل، اب آ جائے تفصیل. أن عدم صحة السلب عنه عن المعنى وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي. حمل کا نا حمل اللفظ على المعنى وعدم صحة السلب. بھئی یہ جو حمل ہے ان کی منطق میں دو چیزیں ہیں، حمل اولی ذاتی، حمل شائع صناعی. پہلے واضح کرا آپ کہ یہ دونوں کیا ہے، اس حمل سے مراد کیا ہے، یہاں پر کون سی قسم ہے. تو دیکھیے الذي حمل اولی ذاتی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ملاکه الاتحاد مفہوما. ما هو الحمل الاولی الذاتی؟ دو مفہوم، آسان الفاظ دو مفہوم ہے آپ کے پاس. ایک مفہوم کے اوپر حمل ہو رہا ہے مصداق سے غض نظر، اور یہ دونوں مفہوم متحد ہیں، مفہوما اتحاد ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حمل اولی ذاتی میں حمل المفہوم علی المفہوم ہے، اور جب بھی مفہوم میں اتحاد ہو مصداق میں قطعا اتحاد ہوتا ہے. بات واضح ہے. الانسان ما هو حیوان ناطق، مفہوم الانسان مفہوم حیوان ناطق، ومفہوم حیوان ناطق مفہوم نفس ہے، مو غیر، سوائے اجمال اور تفصیل کے فرق. واضح ہے، اتحاد 100%. وكلما اتحد المفهوم مفهومين يجب هناك اتحاد مصداقي. یہ قطعی بات ہے. یہ ہے حمل اولی ذاتی، یعنی اتحاد مفہومی الذي ملاکه الاتحاد مفہوما. یہ ہو تو علامت، یہ خبر کیا ہے، علامت ان کے لیے ان عدم صحت السلب عنه وصحت الحمل عليه بالحمل الاولی علامت كونه كون اللفظ نفس المعنى، نفس معنى. وبالحمل الشائع الصناعي، اسی طرح حمل شائع صناعی الذي
یہ حمل شاہ ثنائی کیا ہے بین قوسین ملاک و الاتحاد وجوداً، وجوداً یعنی مصداقاً خارجاً، بنحو من انحاء الاتحاد. اتحاد کی قسمیں ہیں لفظ اور معنی کے درمیان. اس اتحاد میں سے جو بھی نوع اتحاد یعنی نحو یعنی قسم من اتحاد، یہ اتحاد ایک دفعہ صدوری ہے، ایک دفعہ حلولی ہے جیسا کہ بلے، اور ایک دفعہ قیامی ہے. مثلا زید ضارب، زید ضارب میں اگرچہ دو ہے، ضارب حمل ہے زید کے اوپر، لیکن مصداق میں مارنے والا بھی وہی زید ہے، زید بھی وہی زید ہی ہے. اتحاد صدوری. ضاربون کے اندر جو ہوا ہے نا، صدور کی نسبت اس کی طرف ہے، جس سے فعل سرزد ہوا ہے وہ ایک ہی ہے. زید الگ ضمیر الگ الگ چیزیں نہیں ہے، وہ عین ہو، صدوری کہتے ہیں. اتحاد کی ایک قسم. اتحاد حلولی کہتے ہیں. الجسم ابیض، الجسم اگرچہ مفہوم الگ الگ ہے، مفاہیم الگ ہے، حمل شاہ صناعی میں مفاہیم الگ الگ ہیں لیکن مصداق ایک ہوتا ہے. مثلا زید ضارب، مفہوم الضرب شيء ومفهوم زید شيء آخر، ولكن في المصداق هو نفسه. واضح ولا؟ الذي صدر منه هو ضرب يعني ليس غير زید کے علاوہ کسی نے نہیں مارا، زید سے ہی سرزد ہوا. انسان اور زید کی طرف بھلے جس طرح سے ایک اور مثال منطق سے، الانسان ناطق، حیوان ناطق نہیں، انسان ناطق. یہاں اتحاد مصداقی ہے، کل ما صدق علیہ الانسان صدق علیہ الناطق. لیکن مفہوما مفہوم الانسان حیوان ناطق ومفهوم الناطق شيء آخر. ما هو مفهوم الناطق؟ ذات ثبت له النطق، سواء كانت هذه الذات في صورة الإنسان أو غير صورة الإنسان، ما هو علاقة. مفاهيم بما هي مفاهيم غير بغض النظر عنه. تو اتحاد مصداقی کا نام کیا ہے؟ حمل اشیاء صناعی ہے. بھئی علامت، یہ علامت ہے اتحاد حمل اشیاء صناعی. کس چیز کی علامت ہے؟ کون اللفظ من مصادیقه وافراده الحقیقہ، من مصادیق المعنى وافراده وافراد المعنى الحقیقیہ. اس چیز سے کاشف ہے. کما ان سلبه، سلب یعنی شنو؟ سلب الحمل، كذلك كذلك یعنی شنو مشايخنا؟ اولیاً سلب اولی ہو یعنی مفہوم سے سلب ہو، یا ہم سلب شائع صناعی ہو. علامت انه ان اللفظ ليس منهما. ليس منهما کی ضمیر کس طرف لٹائیں گے؟ منہا، بعض میں منہا ہے، بہتر یہ ہے کہ منہما ہو. منہما کی ضمیر یعنی من نفس المعنی، اوپر حمل شائع حمل اولی ذاتی ہے نا. حمل شائع ذاتی میں کیا کہ علامت کونہ نفس المعنی کا ہے نا، اس کی طرف اٹھائے منہما ہونے کی صورت میں. ایک ضمیر اس کی طرف اور دوسری ضمیر لیس من مصادیقہ، حمل شائع صناعی میں. کما علامت انه لیس منہما یعنی ان اللفظ لیس منہما. منہما کی ضمیر حمل اولی ذاتی میں نفس المعنی کہا تھا نا، وہ بھی نہیں ہے، اور ادھر حمل شائع صناعی میں من مصادیقہ ہی کہا تھا، یہ بھی نہیں. اگر منہما منہا ہو صرف تو صرف مصادیق کی طرف حمل شائع صناعی. بات واضح ہو یا یہاں تک؟ لیکن یہاں ایک بات ہے، وَإِن لَمْ نَقُلْ سے آگے ایک مطلب الگ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ مجاز فی الکلمہ شمار ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اگر کہیں نہ حمل اولیے نہ حمل اولی درست ہے یعنی سلب کرنا صحیح ہے، اور نہ حمل شائع صناعی درست ہے، دونوں کو سلب آپ کر سکتے ہیں مصداق کے اعتبار سے بھی مفہوم کے اعتبار سے. دوسرا فاضل ہے، جب دونوں جمع ہو نا تو ہے علامت مجازیت، علامت المجازیت. فیضاً خلاصہ کیا نکلا یہاں سے؟ خلاصہ یہ ہے کہ مجازیت مشروط ہے دونوں حمل کا صحیح نہ ہونے کا نام ہے، ایک حمل کا نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگا دونوں حمل متحقق نہ ہو، سلب کرنا صحیح ہو تو یہ علامت مجاز ہے. اما آ جائے تنہا حمل شائع صناعی ہو یعنی مصداق کے اعتبار سے حمل ہے، تو اس کا دائرہ تنگ ہے، اس سے حقیقت ثابت ہونا مشکل ہے. صرف آپ کو یہ حمل یہ بتا رہی جو ہے یہ من مصادیق هذا، اما موضوع له او ليس بموضوع لا يكشف عن هذا الشيء.
كما أشار إلى هذا بعض الشراح. لهذا المجازية مشروطة بعدم صحة حملين وصحة سلب كليه. اس چیز کو سمجھنا ہے، یعنی یہ قابل ملاحظہ ہے کہ آیا تنہا حمل اولی ذاتی یا تنہا حمل اولی شائع صناعی سے حقیقت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو حمل اولی ذاتی میں قطعاً ثابت ہے حقیقت، حمل اولی ذاتی میں قطعاً حقیقت ثابت ہوتی ہے. اما حمل شائع صناعی میں آیا حقیقت کے لیے یہی کافی ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حمل صرف مصداق ہونے کو، مصداق حقیقی ہونے کو ثابت کرتی ہے، لیکن اصل وضع جو کہ موضوع اللہ حقیقی اس کو ثابت کرنا مشکل ہے اس کے دائرے میں. لہذا یہ ٹھیک ہے یہ حقیقت کے اس بات کے حوالے سے، لیکن مجازیت کے لحاظ سے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجازیت کے لیے دونوں مشروط ہے. جب تک دونوں یعنی سلب حمل صناعی و سلب حمل اولی ہو تو مجازیت ثابت ہوتی ہے. واضح لولا یہ نقطہ لطیف ہے اس میں. علامت انه ليس من الحقیقہ لا بس مطلب درست ہے، لیکن نسخ اختلاف کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اس میں یہ فرق ہے کہ جو ہے اگر بلے یہ زیادہ اوضاح ہے لیس من الحقیقہ. وہ بس خلاصہ اس کلمے کو کیا کہا جائے گا؟ مجاز فی الکلمہ، مجاز فی الکلمہ. مثلا الرجل اسد، الرجل شجاع اسد، یہاں پر تو حمل ہے نا. آپ یہ نہیں کہیں کہ بھائی اس مجازات میں بھی تو حمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہی نہیں ہے. پہلے حمل اولی کی میں مثال دیتا ہوں. الانسان حیوان ناطق، آیا ممکن ہے کسی مورد میں آپ حیوان ناطق کو سلب کر انسان سے؟ لا يمكن. من هنا نستفيد بأن الإنسان موضوع للحيوان الناطق أو حيوان الناطق موضوع للإنسان على نحو الحقيقة، لأنه لا يمكن سلب الحيوان الناطق عن الإنسان. إنسان سے حیوان ناطق سلب کر پھر کیا رہے گا؟ وہ انسان نہیں رہے گا نا، بس ختم. اب آ جائے یہاں پر سلب کرنا بالکل درست نہیں ہے. اسی لیے میرا دعویٰ ہے کہ جو ہے حیوان ناطق انسان کے لیے حقیقتاً وضع ہے. مد دلیل صحت الحمل وعدم صحت السلب، سلب کا صحیح نہ ہونا اس مثال میں. اب آپ دعویٰ کریں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ الانسان اسد، اسد کا استعمال حیوان میں مجاز ہے. ہاں شیخ متفق، مجاز ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ میں سلب کر سکتا ہوں اسد کو، انسان سے سلب کر سکتا ہوں. آپ کہیں نا یہاں تو حمل تو ہے، وہی حمل کرنے میں مشکل نہیں ہے. حمل ہو لیکن سلب کرنا صحیح نہ ہو تو تب حقیقت ہے. لیکن یہاں حمل تو ہے مجازات میں، لیکن سلب کرنا بھی صحیح ہے. الانسان اسد، الانسان لیس باسد. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اسدیت کو انسان سے سلب کرنے سے انسان کا وجود خطرے میں ہے. تمام شد. فاذن یہ نہ کہے کہ مجازات میں بھی تو حمل ہے، فاذن یہاں پر بھی علامت حقیقت نہیں. صرف حمل کرنا نہیں ہے، حمل کرے اور جو ہے سلب کرنا صحیح نہ ہو تب حقیقت ہے. یہ مجاز فی الکلمہ کہا جاتا ہے. اگر کہیں دونوں سے سلب کرنا صحیح ہو پھر بھی استعمال ہو تو یعنی اسد مجاز فی الکلمہ، کلمہ میں مجاز ہے. اس کو نقطہ کے ذہن میں رکھیں. ابھی دوسرا مطلب جو ہے والا اسی پر موقوف ہے. الی ہنا انتہینا اذا لم یصح الحمل او حمل ولكن يصح صلبه، هذه علامة المجاز، یعنی مجاز فی الکلمہ. یہ اثر جو استعمال ہوا ہے زید کے لیے مجازن ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاحاً؟ مجاز فی الکلمہ. اب آ جائے سکاکی کی رائے. اصل یہ سمجھانا مقصود ہے میرا. میں نے یہ تکرار کیا ہے اسی کی خاطر کہ سکاکی نے کیا کہا ہے، میرے پاس مجاز فی الکلمہ کوئی نام نہیں ہے، میرے پاس سب حقیقت ہے. حقیقت چونکہ مصنف ابھی توجیہ کرتے ہیں کہ حتی علی رأی السکاکی یلزم المجازیہ. حتی علی رأی السکاکی، اگر حمل درست ہو نا، سلب کرنا درست ہو تو مجاز ہے قطعاً. اگرچہ ہم سکاکی کی بات کو معنی بیان میں، سکاکی نے کیا کہا ہے، میرے پاس مجاز فی الکلمہ کوئی چیز نہیں. مجاز فی الکلمہ یعنی کیا مطلب؟ جہاں بھی کلمہ استعمال کرو اسد کو، چاہے حیوان مفترس میں تب بھی حقیقت ہے، رجل شجاع میں تب بھی حقیقت ہے. کیوں حقیقت ہے؟
کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے معنی میں ہم توسعہ دیتے ہیں، بس ختم۔ اسد کے جو معنی خاص اس میں وسعت ہے، اس میں رجل شجاع کو داخل کرتے ہیں۔ وہ توسعہ کا نام مجاز نہیں ہے، توسعہ فی المعنی لیس مجاز فی الکلمہ، لہذا مجاز فی الکلمہ نہیں ہے۔ ہاں مجاز کسی اور لحاظ سے وہ کہ مجاز ادعائی ہے، ان ادعی مجاز فی الادعاء کہتے ہیں اس کو معنی بیان میں۔ مجاز فی الادعاء یعنی ادعاء بان لفظ الاسد قد استعمل في الرجل الشجاع، فاذا مجاز في الادعاء، والادعاء شيء عقلی وليس شيء لفظی، واضح ہوگا۔ اما لفظ میں کوئی مجاز نہیں، لفظ استعمال ہوا اپنے معنی میں ہی، لیکن دعویٰ میں آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ رجل شجاع بھی داخل ہے، اس دعویٰ میں مجاز ہے۔ شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مجاز تو ہے، سلب کرنا علامت مجاز تو ہے، اگرچہ وَإِن لَمْ نَقُلْ وَإِن لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ إِطْلَاقَهُ إِطْلَاقَ اللَّفْظ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنَى مِنْ بَابِ الْمَجَازِ فِي الْكَلِمَةِ، اگرچہ ہم مجاز فی الکلمہ کے قائل نہ بھی ہوں بلکہ سکاکی کی بات مانی جائے تب بھی مجاز ہے۔ میرے ساتھ یہاں تک آپ لوگ؟ بل من باب الحقیقہ، بلکہ یوں کہیں کہ حقیقتاً ہی کلمہ استعمال ہوا یعنی سکاکی تھا تب بھی مجاز ہے۔ وَأَنَّ التصرف فِيهِ، لفظ میں جو تصرف ہوا ہے وہ فی امر عقلی یعنی فی الادعاء، میں نے کیا کہا امر عقلی یعنی ادعاء، کما صار الیہ السکاکی، اس بات کی طرف سکاکی چلا گیا ہے۔ کون سی بات آگا؟ یعنی مجاز ہے ہر حالت میں، اگرچہ ہم وہ قول نہ کہیں جو مشہور کہتا ہے۔ وہ مشہور رائے کیا ہے؟ مجاز فی الکلمہ، یہ مشہور کی بات نہ مانی جائے بلکہ سکاکی کی بات مانی جائے جو کہتا ہے کہ کلمہ میں مجاز نہیں ہے، ادعاء میں مجاز ہے، تب بھی مجاز ہے۔ بس فرق لطیف ہے، فرق طفیف جدا۔ وہ کیا ہے فرق؟ مجازیت تو ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ مجاز فی الکلمہ ہے عند المشہور یا مجاز فی الادعاء ہے عند السکاکی۔ واضح ہے تمام۔ یہ ترجمہ دوبارہ کہ وَإِن لَمْ نَقُلْ، وَإِن لَمْ نَقُلْ یعنی مجاز تو ہے اگرچہ ہم قائل نہ ہو جائے بِأَنَّ اطلاق اللفظ، لفظ کا اطلاق علی المعنی من باب المجاز فی الکلمہ، جیسا کہ مشہور کی رائے ہے، یہ خود مصنف بھی اسی کا قائل ہے، جیسا کہ یہی ہماری رائے ہے۔ اگر یہ رائے نہ مانی جائے تب بھی مجاز ہے، بل من باب الحقیقہ، بلکہ من باب حقیقت مانے، یعنی کیا مطلب؟ مجاز نہ مانے، مجاز فی الکلمہ نہ مانے بلکہ من باب الحقیقہ مانے، اور تصرف فی امر عقلی میں مانے، جیسا کہ سکاکی نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اسد کا استعمال رجل شجاع میں من باب الحقیقہ ہے، اور تصرف امر عقلی میں یعنی ادعاء میں، مجاز ادعاء میں کلمہ حقیقت ہی ہے۔ امر عقلی سے مراد ادعاء، بلے امر عقلی سے مراد امر ادعائی۔ واستعلام حال اللفظ وانه حقیقہ و مجاز فی هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر۔ ہاں یہ وہی اشکال، وہی اشکال لما عرفت في التبادل من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل أو الإضافة للمستعلم والعالم فتأمل جيدا۔ پھر یہاں پر آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے یہ صحت حمل اور عدم صحت سلب موقوف ہے علم کے اوپر، علم ہو تب میں حمل کروں گا، علم ہو تب جو ہے سلب کی بات آتی ہے۔ بس جب علم ہی نہیں ہے علامات کیوں وضع ہو گئی؟ یہ علامات حقیقت و مجاز اصل معنی موضوع اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اور اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہاں دور لازم آتی ہے۔ وہ کیسے دور لازم آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اصل معنی موضوع اللہ کو پہچاننے کے لیے علامات سے کام لیتے ہو، حالانکہ یہ علامات خود موقوف ہے علم بالموضوع اللہ کے اوپر۔ حمل کی آپ بات کرتے ہو، یہ حمل ہی درست کب ہے؟ جب علم بالموضوع ہو تب آپ حمل کریں گے، حکم لاگو کریں گے۔ اور علم بالموضوع ان علامات کے اوپر موقوف آپ کا مفروض یہ ہے، موضوع اللہ حقیقی ہوا حاصل کرنے کے لیے علامات ہے، یہ دور ہے۔ العلم بالموضوع موقوف على هذه العلامات وهذه العلامات موقوفة على العلم بالموضوع۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے استعلام حال اللفظ یعنی علم بحال اللفظ، استعلام یعنی علم حاصل کرنا حال اللفظ، حالت لفظ کے بارے میں، وأنه اور یہ لفظ حقیقہ او مجاز فی هذا المعنى، فی هذا المعنى یعنی کیا مطلب؟ یہ لفظ حقیقت یا مجاز اس معنی میں، بہما ان دونوں کے ذریعے سے، بہما یعنی کیا مطلب ہوگا؟ بالحمل الاولی، یا یہ جو ہے صحت السلب و عدم، یہ دونوں بہما یعنی صحت عدم صحت السلب و صحت، ان دونوں کے ذریعے سے۔ لیس علی وجہ دائر، علی وجہ دائر نہیں ہے یعنی علی وجہ دور نہیں ہے،
دائر یعنی کیا مطلب دور کی صورت پر نہیں ہے، جس طرح وہاں پہ آپ نے اعتراض کیا ہے علامت اول تبادر میں، وہاں ہم نے جواب دیا وہاں وہی لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف والموقوف علیہ. موقوف اور موقوف علیہ میں فرق ہے بالاجمال والتفصیل، اجمال اور تفصیل کے ذریعے سے. یعنی کیا مطلب آگا؟ موقوف علم بالوضع اجمالا، موقوف علیہ، یہ موقوف علیہ. صحت حمل کس پر موقوف ہے؟ علم بالموضوع، یہ اجمال ہے، یہ مجمل ہے، تغیر اس طریقے سے. اور الموقوف، الموقوف سے کیا مراد ہے؟ علم تفصیلی، یہ موقوف ہے. والموقوف علیہ علم اجمالی ہے، بالاجمال والتفصیل، اجمال اور تفصیل. فاذن العلم التفصیلی الموقوف جو کہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی هذه العلامہ، یہ موقوف ہے. علامت تبادر کے ہے یا علامت صحت سب یہ علامت جو موجودہ علامت ہے. اور هذه العلامہ یہ جو علامت ہے یہ خود علم تفصیلی کے اوپر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ موقوف اجمالی کے اوپر، موقوف علیہ وہ علم اجمالی ہے. یہ ہم نے جواب دیا، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ جواب کس کی نسبت کا ہے وہاں پر؟ بالنسبة إلى المستعلم الذي يكون جاهل. یہ فارسی ہونا عربی ہونا اس میں قید نہیں ہے، اگرچہ استاد نے ہمیں جو ہے غیر عربی کہا ہے، فارسی کہا ہے. میں دوبارہ آ رہا ہوں. او الاضافه الى المستعلم والعالم، یا بالنسبه الى المستعلم والعالم سے مراد المستعلم شخص فارسی والعالم الشخص العربی، اس کی نسبت. یعنی یہاں پر تو فرق ہے، وضوح جدا فرق. وہ کیسے ہے؟ کیونکہ تبادر یہاں پر اہل محاورہ یعنی اہل لغت کے پاس جو تبادر ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہم جانب ہے کہ نہیں. ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم موقوف ہے کس کے اوپر؟ ان کے علم پر، ان کے تبادر کے اوپر، بس ختم. اور ان کا جو تبادر ہے وہ ہمارے علم پر موقوف نہیں ہے، قطعا واضح لولا. لہذا یہ جو بلے مستعلم سے مراد شخص جاہل مراد ہے. ممکن ہے شخص جاہل فارسی ہو یا خود عربی ہو بعض تفاصیل سے. اور دوسرا جو امکان المراد عند اہل المحاورہ، اہل محاورہ سے مراد اہل لغت. لہذا عربی ہماری لغت کی نسبت یا ہم عربی کی لغت کی نسبت، جو اہل لغت کے پاس تبادر ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. فتأمل جیدا. او الاضافه الى المستعلم، اضافت کا معنی کیا بنے گا؟ او بالنسبه یعنی او الاضافه یعنی او بالنسبه الى المستعلم والعالم. یعنی تبادر سے مراد کیا ہے؟ تغایر. یعنی یہ عطف کس کے اوپر؟ او فی التبادر من التغایر بین الموقوف والعالم بالاجمال والتفصیل، او بالنسبه الى المستعلم والعالم. او الموقوف بلے موقوف کے اوپر، بین الموقوف لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، أو إجمال والتفصيل كبر أتوفي بالإجمال والتفصيل كبر. يعني لما عرفت استري بارك لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالنسبة إلى المستعلم والعالم. فتأمل جيدا. الاضطراد وعدمه. وتوقف وصلى الله على اللهم صل على محمد وآل محمد.